السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ سعودی عرب میں حج سیکیورٹی اہلکار اردو سمیت 5 زبانیں سیکھیں گے۔ صدر اشرف غنی نے قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے، طالبان نے انکار کر دیا۔ ایران کو خبردار کرتے ہیں کہ کورونا کے باعث کسی بھی امریکی کے جاں بحق ہونے پر بھرپور جواب دیں گے، امریکہ۔ کورونا کی وجہ سے مشہور سیاحتی مقامات سنسان، کیا یہی دنیا کے گھومنے کا بہترین وقت ہے؟ ایران کورونا کی عالمی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، سعودی عرب۔ امریکہ کا کورونا بارے بیان غیر سائنسی، غیر اخلاقی اور عالمی ادارہ صحت کے برخلاف ہے، چین۔ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد طالبان کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے کے خواہش مند ہیں، روس۔ صدر پیوٹن کے 2024 کے بعد بھی اقتدار میں رہنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ امریکہ کی ترکی کو روس کا S-400 نظام استعمال نہ کرنے کی صورت میں پیٹرائٹ میزائل دینے کی پیشکش۔ کہیں پر انسان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اور کہیں پر ایک بلی یا کیٹ کو دنیا نے کروڑ پتی بنایا ہوا ہے، کیا بات ہے۔ جب ایک 65 سالہ بوڑھی عورت نے آرمینیا ملک کو ہلا کر رکھ دیا، مگر کیسے؟ جس کا صبح بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا وہ ایک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، مگر کون سی؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں حج سیکیورٹی اہلکار اردو سمیت 5 زبانیں سیکھیں گے۔ حج پر آنے والے سب سے زیادہ زائرین انگریزی، اردو، فارسی، فرانسیسی اور ترکی زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے سعودی حکام حج پر آنے والوں کے ساتھ افہام و تفہیم کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کو 5 زبانوں کا کورس آن لائن کروائیں گے۔ ادھر افغانستان میں 19 سال سے لڑائی کے خاتمے کے لیے مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے۔ افغان صدر نے قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 1500 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ رہائی کا عمل آئندہ 4 روز میں شروع ہو جائے گا۔ بدلے میں ہر قیدی سے دوبارہ نہ لڑنے کی تحریری ضمانت لی جائے گی۔ 5000 قیدیوں کی رہائی کے بدلے طالبان افغان فورسز کے 1000 قیدی رہا کریں گے، جس کے بعد حکومت اور ان کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ دوسری جانب طالبان نے 5000 قیدیوں کی فہرست امریکہ کو دے دی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ فہرست میں کوئی گڑبڑ نہیں کی جا سکتی۔ قیدیوں کی حوالگی کی ایک شرط یہ ہے کہ انہیں کسی دیہاتی علاقے میں حوالے کیا جائے گا جہاں ہمارے لوگ ان کی تصدیق کریں گے۔ رہا کیے جانے والے قیدی لازمی طور پر فہرست کے مطابق ہونے چاہیے۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کا کہنا ہے کہ پیش رفت کے باوجود ان کی جانب سے کارروائیاں جاری ہیں۔ امید ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہوئے کارروائیوں میں کمی کریں گے۔ دوسری طرف طالبان نے اپنے 5000 اسیر رہنماؤں کی رہائی کے لیے صدر اشرف غنی کی جانب سے پیش کردہ مشروط پلان کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی کا اسیروں کی رہائی کے لیے شرائط رکھنا امریکہ سے امن معاہدے کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ ان کی جانب سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب افغان صدر نے 1500 اسیروں کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ ادھر کورونا کے تیزی سے پھیلنے کے بعد امریکہ کا ایران میں قید امریکیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی امریکی کے جاں بحق ہونے پر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے باور کروایا کہ امریکہ اپنے کسی بھی شہری کی ہلاکت کا براہ راست ذمہ دار ایرانی حکومت کو ٹھہرائے گا، جس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ تمام امریکی شہریوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی حکومت نے حالیہ عرصے میں 70,000 قیدیوں کو رہا کیا ہے، جبکہ امریکی شہریوں کو بنا کسی جواز کے قید میں رکھا ہوا ہے۔ دوستو، کورونا کے باعث اب دنیا بھر میں مشہور سیاحتی مقامات سنسان نظر آنے لگے ہیں۔ اٹلی، جہاں یورپ کے کئی نایاب تاریخی مقامات واقع ہیں، اس وقت پورا ہی لاک ڈاؤن میں پڑا ہوا ہے۔
چین میں بھی شہر ممنوعہ اور دیگر علاقے اب ویران نظر آ رہے ہیں، تاہم اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا گھومنے کا یہی موضوع وقت ہے تو آپ کی غلط فہمی شاید یہ بھی سن کر دور ہو جائے کہ بہت سی ایئر لائنز نے اٹلی اور دنیا بھر کے سارے شہروں کے لیے اپنے آپریشنز معطل کر دیے ہیں، اور اگر آپ پھر بھی کسی نہ کسی طرح ان ممالک تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو کسے پتا کہ آپ کو وہاں داخل ہونے بھی دیا جائے گا یا نہیں۔ وہ بدقسمت بحری جہاز تو آپ کو یاد ہی ہوگا جن کے مسافروں کی چھٹیاں کورونا کے سبب طویل قید میں بدل گئی تھیں۔ ادھر سعودی عرب نے الزام عائد کیا ہے کہ ایران کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کی جانے والی عالمی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں ایران کی جانب سے سعودی شہریوں کے پاسپورٹس پر مہر لگائے بغیر انہیں ایران جانے کی اجازت دینے کے اقدام کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں اس کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایران اس کی روک تھام میں مدد کی بجائے اس کے مزید پھیلاؤ کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے شہریوں کو ضابطے کی کارروائی کے بغیر ایران آنے جانے کی اجازت دے کر اس نے اس کے پھیلاؤ کی کوشش کی ہے تاکہ یہ وبا براہ راست سعودی عرب میں پھیل جائے۔ دوستو، پوری دنیا میں ایک ہیجان سی کیفیت ہے۔ سعودی عرب بجائے کوئی ایران کی مدد کر سکے، لیکن امریکہ اور سعودی عرب اس سچویشن میں بھی سیاست بازی سے باز نہیں آ رہے۔ ادھر چین نے امریکہ کی جانب سے کرونا وائرس کو ووہان وائرس کہنے پر شدید تنقید کی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت WHO نے باقاعدہ طور پر اس کا نام کووڈ-19 رکھا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے اسے ووہان وائرس کہنا ایک غیر سائنسی، غیر اخلاقی اور عالمی ادارہ کے برخلاف اقدام ہے۔ چین نے امریکہ کے اس اقدام کو توہین آمیز قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اپنے ملک کے اقدامات کی وضاحت کرتے ہوئے اسے ووہان وائرس کہا تھا۔ ادھر روس نے کہا ہے کہ امن معاہدے کے تحت افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلاء کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد طالبان کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ وہ کابل میں نئی حکومت کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں اور طالبان یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب وہ حکومت میں شامل ہوں گے تو انہیں قومی مفادات کے لیے کام کرنا ہوگا اور اس کے لیے انہیں روس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ روس نے کہا کہ صدر اشرف غنی مذاکرات سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت سے امن مذاکرات نہ ہونے کی صورت میں یہ زیادہ سے زیادہ علاقے پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ روس میں آئینی اصلاحات کی منظوری کے بعد صدر پوٹن کے 2024 کے بعد بھی اقتدار میں رہنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے، لیکن آئینی عدالت کی طرف سے اس قسم کی ترمیم کو مسترد نہ کرنے کی صورت میں ہی ایسا ممکن ہوگا۔ ادھر امریکہ نے ترکی کو روس کا S-400 نظام استعمال نہ کرنے کی صورت میں اسے اپنا پیٹرائٹ میزائل دفاعی نظام کی پیشکش کی ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ وہ امریکی پیشکش پر غور کر رہے ہیں، تاہم ترکی نے روسی دفاعی نظام کے بارے میں اپنا منصوبہ تبدیل نہیں کیا جو اگلے ماہ سے کام کرنا شروع کر دے گا۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ترکی میں پیٹرائٹ نظام نصب کر دے اور وہ اسے بھی خریدنے کے لیے تیار ہے۔ دوستو، ہماری اس دنیا میں ایک فیمس بلی یا کیٹ ہے جس کا نام ہے گرمپی کیٹ۔ یہ بلی دراصل کروڑ پتی ہے جو مختلف میگزین میں آئے دن اپیئر ہوتی رہتی ہے، جس کی مختلف میگزین میں آئے دن تصاویر شائع ہوتی رہتی ہیں۔ انہی میگزین کے چلتے ہوئے یہ کروڑ پتی بن چکی ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس دنیا میں کہیں انسان ایک پیسے کے لیے مر رہا ہے اور کہیں ایک بلی کروڑ پتی ہے۔ دوستو، 2011 میں ایک 65 سالہ بوڑھی عورت زمین کے اندر سے کاپر ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک اس سے غلطی سے زیر زمین ایک انٹرنیٹ کی تار کٹ گئی۔ اس ایک چھوٹی سی غلطی نے پورے آرمینیا کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ آرمینیا کی انٹرنیٹ تار کٹنے کی وجہ سے پوری دنیا سے رابطہ کٹ گیا۔ دوستو، جن لوگوں کو صبح اٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے اور ان کا صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو سوچ لیجئے کہ یہ نارمل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہیں جس کو ڈائسینیا کہتے ہیں۔ لگتا ہے کہ 99% لوگوں کو یہ بیماری ہے اور یقیناً مجھے بھی ہے۔
تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ.